اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق، حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر طفیل کے صدقے ہمارا سلسلہ وار درس صحیح بخاری چل رہا ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 15ویں شب ہے، اور 15 ماہ رمضان المبارک کو سن 3 ہجری کے اندر سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہینا ولدت فاطمہ تو بالصلاۃ۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت ہونے پر ان کے کانوں میں نماز والی اذان دی۔ یہ خوش نصیب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے کانوں میں خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی۔ نام ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، ان کی طرف سے عقیقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے بڑی پیاری بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل شبیہ تھے، اور سینے سے نیچے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل شبیہ تھے۔ جب ان دو شہزادوں کو اکٹھا کر دیا جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل شبیہ نظر آتے، جدا جدا ہوتے، سر سے سینے تک امام حسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل شبیہ نظر آتے، اور سینے سے نیچے امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل شبیہ نظر آتے۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ دونوں نام اللہ نے اپنے حسن کے پردے میں چھپا رکھے تھے۔ یہ دونوں نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حسن اور حسین عطا فرمائے۔ یہ جنتی ناموں میں سے نام ہیں، اللہ نے محبوب کو عطا فرمائے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان دو شہزادوں کو کے نام حسن اور حسین رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے خوشبو سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے، یہ میری دنیا کے 2 پھول ہیں باغ کے، ان سے مجھے خوشبو آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبیٰ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں شہزادوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بے چینی سے خود بے چین ہو جاتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پریشانی سے خود پریشان ہو جاتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بے حد پیار، محبت اور الفت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہیں پیاس لگتی، قربان جائیں، بڑی ایک پیاری بات کر رہا ہوں، انہیں پیاس لگتی، جب صحابہ کو پیاس لگتی تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکال دیتے تھے، اور اپنی انگلیوں سے نکلے ہوئے چشموں سے صحابہ کی پیاس بجھاتے تھے۔ لیکن امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پیاس لگتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نکال کر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ قربان جائیں، ان شہزادوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔
ان دو شہزادوں کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کو چوسا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سواری کی ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن سے بے حد پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ تو میں نے چاہا بطور برکت آج کے دن کی مناسبت سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر میں کروں۔ ویسے تو ہمارا سلسلہ وار درس صحیح بخاری چل رہا ہے، آج کی نسبت کی وجہ سے میں نے بطور برکت ذکر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا، کیونکہ ان سے محبت ایمان کی علامت ہے، اہل بیت سے محبت مومن ہونے کی علامت ہے۔ سوائے مومن کے ان سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، سوائے منافق کے ان سے بغض کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اور آج کے درس کی پہلی حدیث پاک کتاب مناقب انصار، حدیث کا نمبر 3825 حضرت عروہ روایت کرتے ہیں، اور ان سے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا، وہ فرماتی ہیں قالت جاءت ہند بنت عتبہ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کان علی ظہر الارض من اہل خباء احب الی ان یذل من اہل خبائک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں آپ کے دامن سے نہیں لپٹی تھی، ہند بنت عتبہ کہہ رہی ہیں، اور جب تک میں آپ کے زلفوں کا قیدی نہیں بنی، آپ پر ایمان نہیں لائی اور دار اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی، تو روئے زمین میں جتنے لوگ بستے ہیں تمام لوگوں سے زیادہ مجھے آپ کے گھرانے کی ذلت مجھے پسند تھی۔ معاذ اللہ، ذلت اور رسوائی مجھے پسند تھی جب تک مومن نہیں ہوئی تھی، لیکن اب یا رسول اللہ جب سے مومن ہوئی ہوں، ایمان کی دولت مجھے نصیب ہوئی، دائرہ اسلام میں داخل ہوئی ہوں، ثم ما اصبح اليوم على ظهر الارض اہل خباء حب الی ان یعذ من اہل خبائک۔ یا رسول اللہ جب سے دائرہ ایمان میں داخل ہوئی ہوں، اب روئے زمین میں تمام گھرانوں سے آپ کے گھرانے کی محبت مجھے زیادہ پسند ہے، آپ کے گھرانے کی عزت سب عزتوں پر میری قربان ہے۔ یا رسول اللہ، اب تمام لوگوں کے گھرانوں سے بڑھ کر یا رسول اللہ میرے نزدیک آپ کے گھرانے کا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ تو اس حدیث پاک سے عقائد کی بات یہ ثابت ہوئی، جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی رمق باقی نہیں ہوتی اور جو دولت ایمان سے خالی ہوتے ہیں، نور ایمان جن کے دل میں نہیں ہوتا اور ایمان کا چراغ جن کے سینے سے بجھ چکا ہوتا ہے، وہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر زبان درازی کرتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک سے معلوم ہوا جو آقا کا ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے لپٹ جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جمیع احکامات کو قبول کر لیتا ہے، اسوہ سنت سیرت کو اپنا لیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے کردار کو اپنا لیتا ہے، پھر اس کے دل میں ہر محبت ختم ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی محبت تمام محبتوں پر جو ہے درجہ فوقیت پر پہنچ جاتی ہے، وہ محبت کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے سب محبتوں سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے پیار کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور اگلی حدیث پاک حضرت یزید بن ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کتاب المغازی کی حدیث پاک، حدیث کا نمبر 4206، وہ فرماتے ہیں رأیت اثر ضربۃ فی ساق سلمہ فقلت یا ابا مسلم ما هذه الضربۃ فقال هذه ضربۃ اصابتنی یوم الخیبر فقال الناس اصیب سلمۃ فآتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فنفس فیہ 3 نفسات فمشتکیتها حتی الساعة۔ بخاری شریف کتاب المغازی کے حدیث پاک،
اور سنن ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث پاک آئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پنڈلی پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی پر، اور ان کا لقب تھا ابو مسلم، ان کی پنڈلی پر میں نے زخم کا نشان دیکھا، چوٹ لگی ہوئی دیکھی۔ تو میں نے پوچھا یہ نشان کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا یوم خیبر کے دن مجھے یہ نشان لگا، یہ چوٹ لگی، یہ زخم پہنچا یوم خیبر کے دن۔ اور فرماتے ہیں لوگوں نے، جب مجھے یہ چوٹ لگی، زخم لگا، لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوٹ لگی ہے، ان کو زخم لگا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر میرے پاس تشریف لے آئے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دم کی برکت سے، بس وہ دم ہونے کی دیر تھی، میرا زخم ختم ہو گیا، تکلیف ختم ہو گئی، اور جو درد تھا ختم ہو گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک زخم کا نشان تو ہے لیکن زخم کا درد نہیں ہوتا، زخم کا درد ختم ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھونک اور دم کرنے کی برکت سے۔ اس حدیث پاک سے عقائد کی دو باتیں ثابت ہوئیں کہ دم کرنا آیات قرآنی سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعاؤں سے دم کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور دوسرا عقیدے کی بات یہ ثابت ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دم کے اندر، پھونک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اثر رکھا تھا، اور یہ حدیث میں آیا ہے اگر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسا معاملہ ہو جاتا تو آپ اپنا دست رحمت پھیر دیتے، جیسے غار ثور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑی پر سانپ نے ڈسنا شروع کیا، ڈنگ مارے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا، شفا یابی ہو گئی، دست مبارک پھیرتے شفا یابی ہو جاتی۔ یہاں نہ لعاب دہن لگایا نہ دست مبارک پھیرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھونک ماری پڑھ کر، بس پھونک مارنے کی دیر تھی کہ بیماری شفا میں بدل گئی، درد ختم ہو گیا، تندرستی آ گئی، زخم کا نشان باقی رہا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے بیماری ختم ہو گئی۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات تھی۔ صحابہ کرام اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے کہ برکات حاصل کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے برکات حاصل کرتے۔ اور اگلے حدیث پاک عقائد کے لحاظ سے کتاب المغازی کی حدیث پاک، حدیث کا نمبر 4286، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل مکہ یوم الفتح وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتله قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله عالم يومئذ محرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یوم فتح مکہ کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خول پہنا ہوا تھا اپنے سر انور پر۔ فتح کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ خول اتار رہے تھے کہ ایک شخص آیا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن خطل جو گستاخ ہے آپ کی شان میں زبان درازی کرتا تھا، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں زبان درازی کرتا یا رسول اللہ، وہ اپنے بچاؤ کے لیے کعبۃ اللہ کے پردوں کے ساتھ چھپ گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ قربان جائیں۔ دوستو یہ نازک معاملہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا سے ادنا گستاخی اور بے ادبی اتنا نازک معاملہ ہے، اس سے ایمان چلا جاتا ہے، نور ایمان بے ادبی اور گستاخی رسول سے بجھ جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں نمازیں ہوں، ایک ادنا سے ادنا بے ادبی ہو گئی، کروڑوں نمازیں آپ کا ایمان نہیں بچا سکیں گی، ایمان غارت ہو جائے گا۔ سینکڑوں حج کیے ہوں، عمرے کیے ہوں، صدقہ خیرات کیا ہو، تہجدیں پڑھی ہوں، نیک اعمال کیے ہوں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں ادنا سے ادنا گستاخی بھی ہو گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی آ گئی، تو دوستو یہ کروڑوں نمازیں اور یہ سینکڑوں حج اور یہ نیک اعمال آپ کے ایمان کو نہیں بچا سکیں گے، ایمان آپ کا غارت ہو جائے گا۔ ایمان کے بچاؤ کا ایک طریقہ ہے کہ غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ غلامی مصطفیٰ وہ حصار ہے، غلامی مصطفیٰ وہ قلعہ ہے کہ جس کے اندر جو داخل ہو جاتا ہے وہ ہر شے سے پاک ہو جاتا ہے، اس دل سے نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، نفاق ختم ہو جاتا ہے، بغض، حسد، کینہ، عداوت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ دل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا مرکز و محور بن جاتا ہے۔ جس دل میں نور ایمان ہو، جس دل میں مصطفیٰ کی محبت کا نور ہو، ادب، تعظیم، عشق کا نور ہو، اس کے اندر بغض، حسد، کینے کا اندھیرا نہیں آتا۔ تو دوستو بند کمرہ ہو، اندھیرا ہو، آپ بلب جلا کر، کوئی لائٹ جلا کر اس روشنی کے ذریعے اندھیرے کو ختم کرتے ہیں، وہ بجھا دیں، روشنی ختم بند ہو جائے گی تو اندھیرا آ جائے گا۔ تو دوستو روشنی لانی ہو، اندھیرا ختم کرنا ہو، اس کا بھی ایک سبب بنتا ہے۔ سورج آتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، مغرب کے بعد صبح طلوع ہوتا ہے تو پھر اجالا چھا جاتا ہے، صبح ہو جاتی ہے۔ تو جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی نہیں ہوتی، جہاں نور ہوتا ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا۔ تو دوستو اس دل میں اگر بغض، حسد، کینہ، عداوت، بے ادبی یہ اندھیرے ہوں گے تو اللہ اور رسول کی محبت کا نور داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رسول کی محبت کا نور اس دل میں داخل ہوتا ہے جو دل ہر شے سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو اس حدیث پاک سے بتانے کا مقصد یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، وہ اپنے بچاؤ کے لیے کعبہ کی دیوار سے لپٹ گیا ہے اور کعبۃ اللہ کے لٹکائے ہوئے پردے کے ساتھ چھپ کیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ یہ اشارہ دینا مقصود تھا، اگر میرا گستاخ دین اسلام پر زبان درازی کرنے والا کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ بھی چھپ جائے، اس کی معافی نہیں ہے، اسے خانہ کعبہ کی وجہ سے بخشا نہیں جائے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے، امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس کے اندر سستی نہ برتیں۔ اگر تھوڑی سی ہم نے کہلی سستی کر دی، لوگ معاذ اللہ بے دھڑک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر زبان درازی کرنا شروع کر دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا علم پہلے سے آج اس دور میں بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا چراغ ہر دروازے پر لے جا کر ان کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ جلانے کی پچھلے دور سے اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، جہاں ہر گلی میں آپ کو فتنے نظر آئیں گے، ہر چوک پر فتنوں کا ایک گڑھ نظر آئے گا، ڈاکو ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے، ایمان کے لٹیرے آپ کو گلی گلی مل جائیں گے۔ تو دوستو اس دور میں ایمان کو بچانے والوں کی بھی ضرورت ہے، ایمان کا علم بلند کرنے والے، ایمان کا صحیح درس دینے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں ایمان کو بچانا ہے تو غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کے سائے کے تلے آ جاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر رحمت کے تلے اپنے آپ کو چھپا دو، غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کے منگتے اور فقیر بن جاؤ۔ جب یہ کر لو گے تو رب کائنات موجودہ دور کے فتنوں سے محفوظ کر لے گا۔ یہ ادب، تعظیم اور محبت مصطفیٰ وہ قلعہ ہے جس کے اندر جو داخل ہو جائے گا، اللہ اس قلعے کے اندر داخل ہونے والوں کو ہر فتنوں سے محفوظ کر لے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو آج کا درس اسی پر اختتام پذیر ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اصل ایمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان کی جڑ ہے۔ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہوگی دوستو، ہمارے تمام اعمال کسی کام کے نہیں۔ آقا سے پیار کریں، محبت کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد پیار کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی کثرت پر کریں، اسوہ سیرت پر عمل کریں، بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں،
سنت کو اپنائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تو رب کائنات آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمارا یہ درس صحیح بخاری سلسلہ ور جو چل رہا ہے، رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک تعالی کل پھر نماز تراویح کے بعد ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔